تشریح سے روشنا کروائیں. ہم اپنے قدموں میں کھڑے ہوں گے اور خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالی بجائیں گے. Thank you. God bless you. Hallelujah. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ سب بھی کیا کریں گے؟ سمجھدار ہو گئے ویسے. گلوری ٹو جیسس. جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو ہمیں ایک نئی حکمت ملتی ہے، عقل ملتی ہے، جس سے ہم ہر طرح سے ترقی پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں. God bless. تھوڑا سا بہنے جائیں، پیچھے جائیں، سب کو مل کے آئیں، سب کو ملے جا کے. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. خدا نے ہمیں میل ملاپ کی روح دی ہے. آمین. کیسا روح آپ کو ملا ہے؟ میل ملاپ کی روح دی ہے. آپ جتنا زیادہ میل ملاپ رکھیں گے آپ اتنا ہی شادمان ہوں گے. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہماری آپس میں رفاقت ہو، آپس میں ہماری محبت ہو. وہ خدا کے لوگوں کے درمیان ناتفاقیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آئیں اس کو بریک کریں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس پر غالب آئیں. گلوری ٹو جیسس. ہم اپنا دہنا ہاتھ خدا کی طرف بڑھائیں گے اور اپنے ایمان کا اظہار رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہوئے کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کے زندگی پر. آمین. تشریف رکھیں. اور کتنے لوگ اپنے ساتھ خدا کے کلام کو لائے ہیں؟ آمین. ہاللویا. تو خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے we are image of God. ہم خدا کی صورت ہیں. سارے بولے I am image of God. آپ کسی بھی انسان کی صورت پر نہیں بلکہ خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں. خدا نے کسی بھی مخلوق کو یہ درجہ نہیں دیا سوائے انسان کو. انسان خدا نے جانور بنائے، پرندے بنائے، ساری کائنات کو بنایا، لیکن سب سے زیادہ افضل خدا نے انسان کو بنایا. اور اگر آپ دیکھیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کا ایک مقصد تھا بنانے کا، تاکہ خدا اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ کر سکے. کبھی آپ نے خدا کو اس لائق سمجھا کہ آپ اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ کر سکیں؟ خدا تو ہر روز آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس خدا کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. اس لیے آج ہماری حالت بری ہے، کیونکہ خدا کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو آزاد کرتی ہیں. خدا کی باتیں جو ہیں آپ کو شادمان بناتی ہیں. دنیا کی باتیں آپ کو پریشان کرتے ہیں. آپ کا جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوگا آپ اس کے جیسے بنتے جائیں گے.
اگر آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہوگا, آپ کا خدا کے ساتھ وقت گزرے گا, تو آپ کے اندر خدا کی بلیسنگ آنا شروع ہو جائے گی. آمین. تو اس لیے آپ کو کبھی یہ نہیں بھولنا کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے. خدا نے مجھے اپنی صورت پر بنایا ہے. ہم اکثر اوقات اپنے بنائے جانے پر خوش نہیں ہوتے, اور ابلیس نے ایک بڑا دھوکہ لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ تو خوبصورت نہیں ہے, اور وہ خوبصورت ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا جتن کرتا رہتا ہے, پھر بھی خوبصورت نظر نہیں آتا. ساری زندگی ہم اسی پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جیسے بھی خدا آپ کو پیار کرتا ہے. آمین. آپ کبھی خدا کے لیے, خدا کے بارے میں سوچیں خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا خوبصورت ہوں, آپ تو ہے ہی خوبصورت ہیں. اگر بچوں کی خوبصورت دیکھنی ہے تو ان کے ماں باپ سے پوچھیں کہ ان کے بچے کتنے خوبصورت ہیں. دنیا کے لیے بے شک وہ بدصورت ہوں, وہ انہیں بری باتیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ماں باپ نہیں کبھی کہیں گے. ایسے ہی ہے. تو پھر آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اس طرح کے کام کرنے. لوگوں کی باتیں نہ سنیں. وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں آج تو خوبصورت نہیں نظر آ رہا. میں نے یہ بات تجربے سے دیکھی ہے. لوگ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص پاندے رہن گے تڑے سے, تانوں ڈسٹرب کرتے رہن گے, تانوں مینٹلی پریشانی نہ دینی ہے. آج تو بڑا کمزور لگ رہی ہے, کی گل بیماری اتنی آ گئی. وہ بیچارے نے کنے یقین نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں خدا کا شکر ہے. نہیں کوئی مسئلہ ہے. اگر کوئی تھوڑا جا بندہ موٹا ہو جائے تو پریشانی. ٹھیک ہے تو موٹا ہی جا رہے, کھڑی چکی کا آٹا کھا رہے, تو کیا ہے. اور آپ ان کو خوش کرنے کے لیے جتن کرنا شروع کر دیں. انہیں میں وہاں کیا تھا. نہ کریں ایسے کام. آپ جیسے بھی ہیں خدا آپ سے محبت کرتا ہے. اس لیے آپ کو خدا کی قربت کی ضرورت ہے. آپ کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے. آج میں جب بائک پہ تھا تو یہ باتیں میں کر رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, اور میں بڑا فخر کر رہا تھا کہ ہم خدا کی صورت پر ہیں. آمین. کبھی فخر کیا, کبھی آپ نے ابلیس کو بتایا کہ میں خدا کی صورت پر ہوں. مجھے خدا نے اپنی صورت دی ہے. نہ صرف صورت دی ہے, اس نے وہ سب کچھ دیا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. خدا نے آپ کو حکمت سے نوازا ہے. آپ اس کی حکمت کو یوز کریں. کرنتھیوں خط میں کیا لکھا ہے؟ ہم میں مسیح کی عقل ہے. آمین. آپ میں کس کی عقل ہے؟ تو پھر آپ کو اس عقل کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر ابلیس آپ کو اپنا کچھ دے دے گا. کیا کام کریے. آپ کتنے خوش ہیں؟ کتنے لوگ خوش ہیں آج؟ بھرے ہوئے ہیں بوجھ سے, دباؤ سے, ڈر سے, خوف سے, ڈپریشن سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈپریشن سے لوگوں نکالنا ہے. جب آپ ہی ڈپریشن میں ہوں گے تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور ڈپریشن کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی ریزن ہے, ایک ہی وجہ ہے, ڈس اوبیڈینٹ آف گاڈ. جب آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ ڈپریشن سے کبھی باہر نہیں آئیں گے. اور ابلیس چاہتا ہے کہ آپ خدا کی نافرمانی کرتے رہیں اور دکھ اٹھائیں. خدا فرما بردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. آپ کو فرما برداری سیکھنی ہوگی. بائبل آپ جب پڑھتے ہیں تو جنہوں نے ڈس اوبیڈینٹ کی ہے, جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے, وہ کبھی سرفراز نہیں ہوئے. وہ تباہی اور بربادی کا سبب بنے گے. آدم اور حوا نے بھی ایسا ہی کیا, نافرمانی کی. اور آج ہم سب نافرمانی کرتے ہیں. اب اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے بائبل کے اندر. خدا کا کلام آپ کے ہر مرض کا علاج ہے, لیکن اس سے پہلے
آپ کو اقرار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سلویشن آف گاڈ ٹوٹلی فری ہے, یہ مفت ہے, لیکن ایک عمل ضروری ہے, وہ ہے توبہ کا عمل. بغیر توبہ کے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. یسوع مسیح نے کہا توبہ کے موافق پھل بھی لاؤ. یعنی جن کاموں کو آپ نے چھوڑا ہے, جن کاموں کو آپ نے ترک کیا ہے کیونکہ آپ ان کاموں سے آپ خوش نہیں تھے, اور آپ نے کہا آج میں توبہ کروں گا. ابھی بھائی نے دعا میں یہ باتیں کی, بار بار توبہ اچھی نہیں.